اتنا بڑا تاجر اور بیٹھے بیٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے دنیا. اٹ از کالڈ دنیا. تو اتنی موتیں اپنی سامنے میں نے بھی دیکھ لیں, آپ نے بھی دیکھ لیں, اتنے لوگوں کو مرتا دیکھا. اور موت ایسی ظالم چیز ہے, وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کی بچی کی ابھی شادی ہونے والی ہے, آپ ابھی پہلی یا دوسری کی تیاری کر رہے تھے, آپ کی ابھی جاب لگی ہے, تنخواہ کا پہلا دن ہے, آپ کا بیٹا ابھی جوان ہوا ہے, یا یہ کہ آپ کے ابا کو آپ کی ابھی ضرورت ہے, یا معاشرے کو آپ کی ابھی ضرورت ہے. کچھ بھی نہیں دیکھتی. کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. میں اکثر اس موقع پہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے, عالم, بڑے مالدار بھی, اکلوتے بیٹے اپنے والد کے. انہوں نے پڑھا لکھا کے ان کو عالم بنایا, بہت پیسہ خرچ کیا اور ہر لحاظ سے ان کو بے فکر کر دیا. وہ تھے بھی بڑے ذہین اور بڑے پرہیزگار, اور بہت خوبصورت بھی تھے. ساری چیزیں جمع ہو جائیں, دین کی خدمت کا جذبہ بھی, دین کا مضبوط علم بھی, خاندانی اعتبار سے بھی, اور ینگ بالکل. تو ہمارا جب ہم طالب علم تھے, ہم نے کہا یار اللہ ان سے بہت کام لے گا, یہ بہت کچھ بڑے بنیں گے یہ. تو ہائی روف میں کہیں جا رہے ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے, تو کچھ اوباش قسم کے لڑکے کراچی میں, وہ ریوو یا ویگو ٹائپ کی کوئی گاڑی تھی بڑی, اس میں غلط اوورٹیک کیا ان لڑکوں نے اور ہٹ کیا. آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا, ایک رات پہلے میرے سے گپ شپ ہوئی, بہت اچھی گپ شپ ہو رہی ہے ہماری, اور گپ شپ بھی کیا ہو رہی ہے, بہت معذرت کے ساتھ, میں ان کو دوسری شادی کی ترغیب دے رہا تھا. میں نے کہا آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے, آپ خوبصورت بھی ہیں ماشاءاللہ, علم بھی آپ کے پاس بہت ہے, تو آپ کو چاہیے کسی بیوہ سے دوسری شادی کر لیں. بیوہ سے میں ترغیب دے رہا تھا ان کو. انہوں نے کہا یار میری گھر والی راضی نہیں ہے, میری وائف میری پھڈے کر رہی ہے, میں نے بات چلائی ہے, ایک دن پہلے بھی ہوئی تھی نا, تو بات چلائی ہے, بڑا مسئلے ہو گئے, یہ نہیں ہو سکتا, اٹ ازنٹ پاسبل وغیرہ وغیرہ. آج کل نہیں. میں نے کہا بھائی دیکھو, میں نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اگر مر جاتے ہیں تو آپ کی بیگم بیوہ ہو جائے گی, وہ ساری زندگی بیٹھی رہے گی پھر ایسے ہی. تو اس چیز کو معاشرے میں پروموٹ کریں. میں نے کہا آپ بھی مر سکتے ہیں, میں بھی مر سکتا ہوں, کوئی اور بھی مر سکتا ہے, تو جو حالات دوسری عورتوں کے وہ ان کے ساتھ ہو جائیں گے. تو آپ اس کی بنیاد رکھ لیں تاکہ اللہ نہ کرے آپ مرتے ہیں تو کوئی آپ کی بیوہ سے کر لے, آپ کے بچوں کو کوئی سرپرست مل جائے گا. 2-3 بچے تھے ان کے, کوئی سرپرست مل جائے گا آپ کے بچوں کو, کوئی جو ہے وہ. اور ظاہر ہے یہ خاندان میں ہی کرتا ہے نا, یعنی خاندان والے کریں تو ٹھیک ہے, غیروں میں تھوڑی بچے جا سکتے ہیں. تو میں نے کہا ہمت کریں, بہت ہمت دلائی ہے جی, میں نے گھنٹہ لگا دیا ہوگا ان کے اوپر. پھر آخر میں کہنے لگے اس زمانے میں عدل بہت مشکل ہے, برابری نہیں ہو سکتی. میں نے کہا آپ کو اللہ نے پیسہ بھی دیا, آپ متقی بھی ماشاءاللہ ہماری رائے میں, اور لوگ بھی کہتے ہیں آپ پرہیزگار آدمی ہیں. آپ کے جو پورے خاندان سے دین کے معاملے میں ٹکر لینے کے واقعات بھی مجھے معلوم ہیں. ان کے بڑے واقعات تھے کہ ایک دفعہ ان کو کہیں شبہ ہو گیا کہ میرے والد کی جو کمائی ہے اس میں کچھ شبہ ہے, تو وہ گھر سے بائیکاٹ کر لیا انہوں نے کہ میں نہیں کھاؤں گا. پھر وہ پتہ چلا نہیں ایسا نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے کئی موقع پہ دین کے معاملے میں پورے خاندان سے ٹکر بھی لیا ہے, تو اس کا مطلب آپ میں حوصلہ بھی ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ عدل نہیں کر سکتے تو پھر میں نے کہا یہ قرآن سے 4 شادیوں والی آیتیں نکال دیں, یہ ایسے ہی اللہ نے نازل کر دی ہیں, دنیا میں کوئی بھی عدل کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ نے بس جنرل نالج کے لیے بتا دیا کہ 2 بھی کر سکتے ہو مجبوری میں, لیکن پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. تو ویسے ہی آ گئی. میں نے ان کو سمجھانے کے لیے, ہنسنے لگے, مانے پھر بھی نہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جب میں دلائل کے انبار لگاتا ہوں لوگ ہنستے ہیں, مجھے پتا ہوتا ہے مانیں گے پھر بھی نہیں, بس ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, ویل ڈن, زبردست دلائل آپ کے, اچھا السلام علیکم, جا رہا ہوں. ایسا ہی ہوا. اگلے دن 12 بجے مجھے خبر آئی کہ ان کے ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا. اف, مجھ پہ بڑی قیامت گزری. ان کے گھر والوں کا, ہمارے گھر والوں کے پاس فون آیا کہ وہ رات آئے تھے اور کہنے لگے کہ میں بھی ایک کرنا چاہتا ہوں, کسی بیوہ سے کر لوں گا. تو ظاہر ہے خواتین تو اس پہ رد عمل کرتی ہیں جو ایک نیچرل ہے بالکل. کہہ رہے میں نے اتنا ری ایکشن کیا کہ صبح جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ بے فکر رہو, میرا ارادہ نہیں ہے, خام خامے ٹینشن نہ لو. اچھا, میں نے اب بات چل پڑی ہے تو ایسی اپنی نجی باتیں کرنی نہیں چاہیے, لیکن جب چل پڑی ہے تو بس اللہ کی طرف سے ہو گیا, یہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا ایسی باتیں. تو میں نے اس وقت تازہ دوسری کی ہوئی تھی اور بہت موسٹ وانٹڈ بنا ہوا تھا میں,
کہ جہاں ملے کوٹو اس کو پکڑ کے. میں ٹھیک ٹھاک ٹینشن میں تھا ان دنوں میں. تو ان کے گھر والوں نے ہمارے گھر والوں کو فون کیا کہ آپ کو جو غم پہنچا ہے نا کہ آپ کے میاں نے دوسری کی ہے, وہ میرے غم سے بہت کم ہے. آپ کے بچوں کے پاس باپ بھی ہے, آپ کی ایک سوگن آئی ہے. بس مجھے جو غم پہنچا ہے, میرے میاں رات کو بات کر کے گئے ہیں اور پھر ایگریمنٹ کیا نہیں کروں گا, تو میں تو سرے سے میاں سے ہی محروم ہو گئی. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے, یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں, یہ اللہ کی طرف سے مصلحت تھی اس میں. اور میں بیان بھی اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ مجھے اس میں بڑا سبق ملا. تو یہ واقعہ بھی ہے تقریباً 15 سال پرانا جو میں بیان کر رہا ہوں, 15 سال پرانا واقعہ ہے. تو وہی ہوا, 12 بجے دن میں کال آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا. گھر والے بیوہ, ان کی وائف بیوہ ہو گئی, بچے یتیم ہو گئے. وہی پھر سب کو پتا ہے ہمارے معاشرے میں دوبارہ شادی آسان کام بولو بھائی نہیں ہے. وہ ہوتی بھی ہے تو اس جیسا تو نہیں ملتا, دوسری کر رہے ہوتے ہیں. ہم جیسے جن کو لوگ ویسے ہی کہتے ہیں یہ ٹریک سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں, یا وہ بہت ہی کوئی مکھنچو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, وہ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی شریف آدمی ابھی تک مجھے بہت کم لوگ نظر آئے ہیں. کم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2-3 ہیں, وہ کہیں گے یار ہمیں شرافت سے نکال دیا آپ نے. تو کوئی سمجھدار آدمی, کوئی عزت دار لوگ, کوئی وہ نہیں تیار ہوتے اس کام کے لیے. تو میں کہتا ہوں یار بس یہ سوچ لیا کرو کہ بیوی میری بیوہ بھی ہو سکتی ہے, اور عورتیں بھی یہ سوچ لیا کریں کہ میں بیوہ بھی ہو سکتی ہوں. اللہ جیسے دوسری عورتوں سے اللہ نے میاں کو چھینا ہے, تو میرے میاں کو بھی اللہ مجھ سے چھین سکتے ہیں. تو معاشرے کی ایک ضرورت ہے. خیر, یہ بات یہاں سے چلی تھی کہ جب ان کی انتقال کی خبر آئی نا, تو میں بہت پریشان ہوا کہ یار ان کے والد نے ان کو اتنا پڑھایا, آج پھل کھانے کا وقت تھا. آج وقت تھا بھئی تاجر اپنے ایک بیٹے کو وقف کر دے, اب وہ عالم بنے, اب ماشاءاللہ دین کی خدمت کا موقع ملا, اور اللہ نے وہ خدمت ہی نہیں لی, پہلے ہی موت ہو گئی. اور موت بھی ایسے ہوئی ہے کہ ان کے لیے جو گاڑی ادارے نے رکھی تھی وہ گارڈ کے ساتھ, بڑی گاڑی کہ اس میں جائیں گے یہ, کیونکہ کراچی کے حالات بہت خراب تھے. تو ان کے والد نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو آپ جب بڑی گاڑی دیں گے اور گارڈ دیں گے, یہ نظروں میں آ جائے گا لوگوں کی, تو خام خام کی دشمنیاں بنیں گی. ان کو ہائی روف میں ایسی کھچاڑا سی گاڑی میں جس میں کوئی یہ سمجھے ہی نہیں کہ یہ کوئی بڑی شخصیت ہے, یہ کسی بڑے ادارے سے ان کا تعلق ہے. تو زندگی بچانے کے لیے ہائی روف کا انتظام کیا تھا, اور وہی ہائی روف موت کا ذریعہ بن گئی. اس لیے ہم کہتے ہیں زندگی کے اسباب اختیار ضرور کرو, صحت کے اسباب ضرور اختیار کرو, لیکن ہوگا وہی جو چاہے گا اللہ. جو سبب ہے وہی موت کا ذریعہ بن جائے گا اگر اللہ چاہے گا. تو ان کو تو ہائی روف میں اس لیے بٹھایا تھا کہ تاکہ ہائی لائٹ نہ ہو, کراچی کے حالات خراب ہیں, لوگ یہ نہ سمجھیں کوئی بڑا آدمی جا رہا ہے, تو خام خام دہشت گرد نشانہ بناتے ہیں ایسے لوگوں کو. اور وہی ہائی روف, کیونکہ آگے بڑی گاڑی سے بڑی گاڑی ٹکرائے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. ہائی روف تو بیچاری ویگو کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے نا اس کی. تو میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ میں بہت پریشان رہا کہ یار اس میں کیا حکمت ہے اللہ کی. اللہ کا تو کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا نا. اس میں کیا حکمت ہے کہ اتنے اچھے آدمی اور اتنے ہر لحاظ سے اللہ نے ان کو نوازا. ابھی شادی بھی ہو سکتا کر لیتے بعد میں, وہ تو اس وقت انہوں نے انکار کر دیا. شروع میں تو سبھی کرتے ہی ہیں, بعد میں ایک دماغ میں ایک وائرس چلا جاتا ہے ان کے. میرے بیان جو بھی سنتا ہے نا, خواتین سے کہتا ہوں کہ ان کا کووڈ-19 کا ٹیسٹ کروایا کرو. ہمارا والا کووڈ-19, یہ شادی والا, یہ وائرس ایک دفعہ جو میرے پاس آ گیا یہ پھر نکلتا نہیں ہے. یہ جیسے کووڈ-19 شکلیں بدل کے آ رہا ہے نا لندن میں کسی اور الگ ہی سٹائل میں آیا یہ, تو یہ شکلیں بدل کے آئے گا جب تک بندہ بوڑھا نہیں ہو جاتا. ہاں بوڑھا ہو جائے گا پھر وہ ایک بھی اس کو بری لگے گی, ایک کی باتیں بھی, یہ کیا شادی لگا کے رکھی ہوئی. جب تک جوان ہے اور میرا بیان سن رہا ہے, یہ وائرس یہ تو ہوتا ہے کہ ایکٹیو نہ رہے, لیکن ختم ہو جائے یہ نہیں ہوتا. تو کسی بھی وقت ایکٹیو ہو سکتا ہے. وہ کس وقت ہوتا ہے پھر وہ الگ ٹاپک ہے, وہ پھر موضوع ہٹ جائے گا. کہ وہ بعض دفعہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں یہ دوسری شادی, بالکل مفتی صاحب غلط باتیں کرتے ہیں, کیا ہے
لیکن زندگی کے کچھ مواقع ایسے آتے ہیں کہ آپ کو آئے گا یار اجازت ہے, ٹھیک ہے نا, کچھ ایسے موقع آ جاتے ہیں یار یہ بھی آپشن ہے, چاہے جتنا آپ انکار کریں. تو اب جب ان کی ڈیتھ ہو گئی میں پریشان, میں نے کہا اللہ اس میں تیری کیا حکمت ہے. تو مجھے جو جواب ذہن میں آیا نا, بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے, بس یہی حکمت ہے. کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تو یہ ہوں, میرے تو بیانات دنیا سن رہی ہے, میرے تو فین فالوونگ بہت زیادہ ہے, ہم نے تو ابھی یہ کرنا ہے, اور آپ کا بزنس ایسا ہے, اور ابھی تو ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, ابھی تو اللہ تعالیٰ میری بیوی کو بیوہ نہیں کر سکتا, میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم نہیں کر سکتا, ابھی تو جناب میں نے جو ہے وہ پڑھائی مکمل کرنی ہے, اور پھر ابھی تو ایک سیمسٹر رہ گیا میرا, باقی سارے کمپلیٹ ہو گئے, ابھی تو میں MBBS ڈاکٹر بن گیا ہوں, 2 سال کی بس جاب رہ گئی, ہاؤس جاب, اس کے بعد تو مزے ہی مزے ہاؤس جاب ہو گئی ہے, اور بس اب تو کلینک کھولنی ہے, اور پھر جناب پیسے کمانے ہیں, اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. بھائی جان کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے, ایسا اللہ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, بلکہ اللہ دکھائے گا. اور یہ انگریزوں میں بھی ہوتا ہے جن کی صحتیں ہم سے اچھی ہیں. کل ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی, یورپ میں ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ گوروں کی یہاں صحت اتنی اچھی ہے, لیکن حیران ہوتے ہیں کہ 27 سال جوان لڑکا جس کی خوراک بھی بہت ہی حساب و کتاب سے, اور فزیکل فٹنس کا ٹرینر ہے, لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے, وہیں کی یونیورسٹی میں پڑھا ہوا, لیکن ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ ہم حیران ہوتے ہیں اس کو کیسے ہو گئی. بیماری کا کوئی سبب نہیں ہوتا, لیکن آدمی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. تو وہ خود یہ کہہ رہے تھے کہ بس یہ اللہ کے کام ہے, سب کچھ سائنس نہیں ہے, سب کچھ اسباب نہیں ہے. تو میں نے ان کو, ڈاکٹر صاحب کو بھی یہی کہا, میں نے کہا اللہ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کوئی بھی دنیا میں کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. جو اللہ نے دعویٰ کیا نا مسافر خانہ ہے, متاع الغرور, دھوکے کا گھر ہے, تو اللہ کی بات غلط تھوڑی ہو سکتی ہے. اگر یہ دنیا ایسی اللہ بنا دے کہ آپ اپنی صحت کا بہت خیال رکھ رہے ہو, تو آپ نے واقعی 90 سال ہی جینا ہے, سب کے ساتھ ایسا ہی ہونا شروع ہو جائے, تو یہ دھوکے کا گھر تھوڑی ہوگی. دھوکا اسے کہتے ہیں کہ دکھاؤ کچھ اور دو کچھ اور. جیسے دکاندار بعض دفعہ آپ سبزی لینے جاؤ نا سبزی منڈی میں, تو اوپر کے رو میں کینو بڑے خوبصورت سے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, گھر میں لاؤ تو اندر پتہ نہیں کیا نکلتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دھوکا. تو اللہ نے بھی بار بار قرآن میں کہا ہے کہ متاع الغرور یہ دھوکے کا سامان ہے, دار الغرور ہے, دھوکے کا گھر ہے. تو دھوکے کا مطلب یہی ہے کہ دنیا جب آپ کو خوبصورت خواب دکھائے گی, آپ سمجھو گے یار ابھی یہ ہو جائے گا, ابھی یوں ہو جائے گا, ابھی ایسے ہو جائے گا, ابھی تو اڑو بچہ ہو جائے گا, پتہ چلے گا کہ جی سارے پلان آپ کے 2 سیکنڈ کے اندر خاک میں مل جائیں گے. تو اس لیے عقل مند لوگ اس دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں, اس دنیا سے دل بولو نا, بولنے میں کیا, آپ کو دماغ میں اتروانا چاہتا ہوں بھائی. یہ باتیں چاہیں تو ہم ایک سینٹنس میں مکمل کر سکتے ہیں. اگر میں یہاں بیان کے لیے بیٹھوں اور میں کو دیکھو دنیا مسافر خانہ ہے, بس بیان کمپلیٹ ہو گیا, آپ جائیں اپنے گھر, آیت کا حوالہ دے دیا ہم نے, ختم ہو گئی بات. تو یہ جو اتنی لمبی تقریر ہوتی ہے, یہ تو ایک چھوٹی سی بات کو کھوپڑی میں بٹھانے کے لیے ہوتی ہے. ہمارے حضرت کے ہر روز بیان ہوتے تھے, اور روزانہ بیان یہیں سے شروع ہوتا دنیا مسافر خانہ ہے, اور ختم یہیں پہ ہوتا دنیا مسافر خانہ ہے, بس. اب کوئی اگر ان کے بیان میں آتا, کہتے یار یہ مفتی اعظم ہیں, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ ہیں, اتنا علم ہے, بیان دیکھو ان کا, دنیا مسافر خانے سے شروع کیا اور مسافر خانے پہ ختم. اور اپنے آپ کو کہتے بھی یہی تھے, واقعات سناتے تھے. کہتے ہیں میں جب سعودی عرب سے آتا ہوں تو میرے میزبان فون کر کے پوچھ رہے ہیں آپ کہاں ہیں, گھر پہنچ گئے؟ کہ نہیں میں گھر نہیں پہنچا, میں نے ناظم آباد میں ایک مسافر خانہ لے لیا ہے. ہوٹل ہوتے ہیں نا پہلے مسافر خانہ کہتے تھے, اب ذرا اس کو تھوڑا سا اچھے نام دے دیے گئے. آپ 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہوں تو لوگوں کو یہ بتاؤ گے نا میں 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہروں, یہ تھوڑی بتاؤ گے مسافر خانے میں ہے تو مسافر خانہ ہی, کیونکہ آپ اسی وجہ سے جو ٹھہرے ہو, ورنہ گھر جاتے ہیں نا آپ. اب تو ٹریولنگ کے دوران آدمی ہوٹل کرائے پہ لیتا ہے, ٹھہر جاتا ہے اس میں, لیکن مسافر خانہ کہتے ہوئے آپ کو خود ڈر لگ رہا ہوتا ہے, آپ کہتے ہو 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا ہو. تو ہمارے حضرت اپنے گھر میں ٹھہر کے کیا کہہ رہے ہیں؟
مسافر خانے میں. تو حضرت فرماتے ہیں وہ میزبان نے مجھے فون کیا, آپ گھر پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا مسافر خانے میں ہوں ناظم آباد کے. اس نے کہا پھر دوبارہ ایک دن بعد فون کیا, آپ پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا میں گھر میں نہیں ہوں, میں مسافر خانہ ناظم آباد میں. حالانکہ حضرت کے پاس پیسہ بہت تھا ماشاءاللہ, اللہ نے رزق کے دروازے کھولے ہوئے تھے, دل نہیں لگایا پیسے سے. پھر فون کیا تیسرے دن, حضرت آپ گھر وہ میزبان کو فکر ہے بھائی یہاں سے گئے ہیں, گھر پہنچ کے خیریت کی اطلاع دیں. حضرت ان کی کھوپڑی میں بٹھانا چاہتے تھے. اگر یہ سارا پروسیس نہ کرتے نا حضرت, اس طرح سے ٹینشن نہ دیتے, تو ان کی دماغ میں بات اترتی نہیں ہے. تیسرے دن پھر انہوں نے کال کی, گھر پہنچ گئے, فرمایا ناظم آباد کے مسافر خانے میں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت گھر کیوں نہیں جا رہے آپ, خیریت تو ہے؟ تو حضرت نے فرمایا گھر قبرستان ہے, جہاں جائیں گے تو آرام سے پڑے رہیں گے وہاں قیامت. یہ تو مسافر خانہ ہے, میرے ابا آئے تھے وہ چلے گئے, اماں آئی تھی وہ چلی گئی, دادا نانا, آدم علیہ السلام سے پبلک آ رہی ہے اور جا رہی ہے. ہزاروں سال گزر گئے, ان میں 50 60 سال تو ہماری زندگیاں ہیں. تو کیا یہ زندگی کی کیا حیثیت کیا ہے 50 سال کی؟ ارے ہزاروں سال میں 40-50 کی کیا اوقات ہے بھائی, ایسے گزرتے ہیں ٹھک ٹھک کر کے. اور ہم میں سے بہتوں کے آدھے سے زیادہ گزر چکے ہیں, یا جہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے بچے ہوں گے جنہوں نے 60-70 سال ابھی دیکھنے ہوں گے, ان میں بھی 100% نہیں پتا کہ کس نے پورے دیکھنے کس نے نہیں دیکھنے. تو ہم میں اکثریت تو ویسے ہی اب 20-22 کے رہ گئے, بہت زیادہ ہو گیا, وہ بھی صحت کا اگر بہت خیال کریں تو. ورنہ جس سپیڈ سے رات کو کھانا کھا رہے ہیں لیٹ, تو آپ ایک دن کھائیں گے کھانا یہی قورمے بریانی پھوڑ کے سو جائیں گے, اور صبح پولیس بھی آپ کو نہیں اٹھا سکے گی. بہت لوگ ایسے ہوئے سوئے صبح نہیں اٹھے, اس لیے کہ وہ آپ حیران ہوں گے یار یہ موت کیسے ہو جاتی ہے, رات کو اتنا کھا کے سوتے ہی رہ گئے. یاد رکھو جس دن صبح اٹھتے ہو نا, اس دن حیران ہوا کرو کہ 1 بجے کھایا تھا کھانا, اور اتنا طبیعت سے گھی اور یہ سب چیزیں پھوڑی تھی, نان تافتان کھائے تھے, پھر بھی صبح اٹھ گئے. تو جس دن صبح اٹھا کرو اس پہ حیران ہونا چاہیے کہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے زندگی ایک اور دن بڑھا دی آپ کی. ورنہ ہم جو کھا پی کے رات کو 12-1 بجے دعوتوں میں پھوڑ رہے ہیں, اس کے بعد کولڈ ڈرنک وغیرہ پی کے اور طبیعت سے سوتے ہیں, تو اٹھنا بنتا نہیں ہے اٹھنا. حقیقت بتا رہا ہوں, یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ کہتے چل تھوڑا اور ایک چانس اور دیتا ہوں تیرے کو, تو چانس پہ چل رہے ہیں. تو تعجب اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اب تک ہم مر کیوں جاتے ہیں, تعجب اس پہ ہونا چاہیے ہم زندہ کیسے ہیں. تو میرے بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ میں ناظم آباد کے مسافر خانے میں. تو مسافر خان, اور واقعی اب حضرت قبر میں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کی درجات بلند فرمائے, جو انہوں نے کہا تھا وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اور بار بار بیان میں کہتے تھے آپ کسی بھی وقت جا سکتے ہیں بھائی, کبھی بھی جا سکتے ہیں. چلے گئے. تو جب ان کے جنازہ اٹھا, میں نے کہا کہ میں بھی جنازے میں شریک تھا, میں نے کہا دیکھو یار حضرت بار بار کہتے تھے مسافر خانہ ہے, جانا ہے ناظم آباد کا, تو آج اسی ناظم آباد کے مسافر خانے سے حضرت کی میت اٹھ رہی ہے, جس کو وہ کہتے تھے نا مسافر خانہ ہے. ثابت ہو گیا واقعی یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو میرے بھائی ان ہزار گز کے بنگلوں کی دیواروں سے دل مت لگاؤ. سب سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے نا انسان کے لیے, وہ دیواروں اور اینٹوں سے دل لگانا ہے. گاڑی اس کے بعد آتی ہے, کوئی گاڑی سے محبت کرے اتنا برا نہیں ہے, وہ استعمال میں آ رہی ہے. سب سے زیادہ برا ہے ان دیواروں سے محبت کرنا, کیونکہ ان کی عمریں بہت ہوتی ہیں اور آپ کی عمریں ان دیواروں کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہیں. گاڑی آپ کی زندگی میں ہی ایکسپائر ہو جائے گی. تبھی تو کہتے ہیں 10 سال چلا لیا, اب کباڑ والے کو دے دے بھائی. آپ جب گاڑی خریدنے جاتے ہو تو وہ مائلیج کو اس نے چینج کیا ہوا ہوتا ہے نا اس کے, کہ بھئی اتنے کلومیٹر چلی ہے. وہ چلی تو پتہ نہیں نوح علیہ السلام کے زمانے سے چل رہی ہوتی ہے وہ, لیکن میٹر میں ایسی سیٹنگ ہوتی ہے آپ کو لگے گا ابھی 10-20 ہزار کلومیٹر چلی ہے وہ. تو آپ کیوں بیچنے کے چکر میں ہوتے ہو کہ یار اب اس کو بہت نچوڑ لیا ہے, اب یہ کام نکال رہی ہے. تو جو آپ نے اپنی زندگی میں اس کو کیش کرا لیا, اس کی زندگی کم ہے, آپ کی زندگی, بولو نا, بولنا اس لیے پڑتا ہے تو دماغ میں بیٹھے گی بات. اور جو انٹرنیٹ پہ بیان سنتے ہیں نا وہ بھی بولا کریں, آپ کی زندگی زیادہ ہے, گاڑی کی زندگی کم ہے. آپ بکری پال لیتے ہو, وہ پیدا ہو کے جوان ہو کے دودھ دے کے بچے پیدا کر کے آپ کی زندگی میں مر جائے گی.